کیا ہے، اس لیے آج ناکام ہی ناکام ہو رہے ہیں۔ کلام تو بڑا ہی ہے، کلام تو صاف شفاف ہے، کلام کے اندر کسی قسم کی کوئی تحریف نہیں ہے، کلام محفوظ ہے، اس لیے کہ حفاظت کے ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ تو وہ کلام اسی طرح اپنی حفاظت کے ساتھ، جو اللہ کی حفاظت ہے، میرے اور آپ کی حفاظت میں نہیں ہے، اللہ نے اس کو محفوظ طریقے سے میرے اور آپ کے سامنے یہاں تک پہنچایا اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ فرق اتنا ہے کہ یہ تو زندہ سلامت معجزہ ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے معجزات میں سے بڑا معجزہ قرآن مجید بھی ہے، تو یہ معجزہ صحیح سالم اصل صورت میں موجود ہے۔ جب صحیح سالم اصل صورت میں ہے تو بتائیں اثرات وہ نہیں ہوں گے؟ مثال کے طور پہ آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا، یہ چھوٹے بچے جتنے بھی ہیں نا، آپ چھوٹے بچوں جتنے بھی ہیں نا، آپ لوگوں نے میری طرف دیکھنا ہے ابھی، یہ ہوائی باتیں نہیں ہوتی بچوں، یہ کچھ دینا ہے میں نے آپ کو، کچھ باتیں میرے بچوں سے کرنی ہے اور کچھ بڑوں سے۔ یہ میرے بات عام وہ کہتے ہیں نا کہ مقررین کا انداز ہے نا، وہ بولتا جائے اور سامنے ادھر کیمرے میں دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، یہ بات نہیں ہوتی۔ یہ تو ہم کچھ دینے کے لیے آئے نا، آپ کچھ لینے والے بن جائیں، پھر تو جیسے کہ آپ بلانے کا کوئی مقصد بھی تو پورا ہو نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے آپ لوگوں کی گواہی دے سکیں گے، بھائی کہ اپنے پاس بلایا تھا تو کچھ سن لیا تھا، ہم نے بھی سنا دیا تھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کہ عام روٹین پر بات آئی، چلی، اٹھ کے آئے، سونے کھائے پیوڑ کے چلے گئے، تو کیا فائدہ ہوا؟ ان جلسوں کا یہ مقصد نہیں ہوتا، عام طور پہ یہ نقالی ہوئی چیزیں کہیں اور ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ ذرا غور سے توجہ کے ساتھ بات سننی ہے، بچوں آپ بھی توجہ کے ساتھ غور سے۔ تو خصوصاً میں ان سامعین بڑے حضرات سے، حضرات کی سرپرستی اور ان کی موجودگی کے اندر ان سے دعائیں لیتے ہوئے چند باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ میں خود سب سے پہلے مخاطب ہوں اس کا، یہ پہلا بھی یاد رکھیں، کیونکہ ہم سارے مخاطب ہیں اور سب اس بات کے محتاج ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صاف اور شفاف کلام موجود ہے، اس وقت سے لے کے آج تک، آج بھی ساری دنیا گواہی دیتی ہے کہ قرآن میں تحریف ہو۔ قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، یہ شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ جب قرآن شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے زمانے میں یہ ہوتا تھا، کسی کو کوئی بیماری ہو گئی نا، اچھا اس نے کیا کیا، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دی، وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ وہ مجبوری آئی، پریشانی آئی، قرآن کی تلاوت کی، ان کے کام بن جاتے تھے۔ دل پہ تاریکی آ گئی، دل روشن نہیں ہے، کوئی پریشانی آ گئی، کیا قرآن پڑھو، دل بھی روشن ہو گیا اور کام بھی روشن ہو جاتا تھا۔ اور کیا ہوا آج کہ میرے اور آپ کے سامنے بھی وہی قرآن مجید ہے اور اصلی صورت میں ہے۔ تو بھائیو، ایسی بات ایک ہے نا، ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت نقلی دور میں ہیں، یعنی ہر چیز 1 سے لے کر 10 نمبر تک آ گئی ہے۔ ایسے ہی ہے، پانی کے اندر سے ملاوٹ شروع ہو کر، نہ دودھ سے ملاوٹ شروع ہو کر، ہر چیز میں ملاوٹ شروع ہو کر، کوئی چیز اصلی بڑی مشکل سے ملتی ہے، اور ہم اصلی کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ ہماری سوچ ہوتی ہے یار اصلی مل جائے نا، کہتے ہیں شہد بھی اصلی مل جائے نا تو وہ بڑا علاج ہوا ہے اور بڑا جو شفا ہے، اس لیے کہ اس کو شفا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور قرآن کے اندر اس کا تذکرہ آیا، ہم کہتے ہیں بڑی شفا ہے، لیکن ہم اصلی کی تلاش میں ہوتے ہیں، یار اصلی مل جائے تو شفا ملے گی، یہی سوچ ہوتی ہے۔ اصلی ہم مہنگا بھی خریدتے ہیں، کہتے ہیں اصلی شہد مل رہا اور بالکل 100% گارنٹی ہے، لیکن وہ 5000 کا ہے، تو ہم کہتے ہیں 5000 کی کوئی بات نہیں ہے، چیز اصلی ہونی چاہیے۔ تو بتائیں کہ ہم ان ساری چیزوں کے بارے میں شک شبہ تو کر سکتے ہیں، لیکن کیا قرآن کے بارے میں ہم شک شبہ کر سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا ہوتا۔ اگر اس میں شک شبہ کرتے ہیں ہمارا ایمان جاتا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے نازل کیا، ہم ہی حفاظت کریں گے۔ تو اس کا
شہد اصلی کے اندر ہم تاثیر تلاش کرتے ہیں، شہد اصلی میں تاثیر تلاش کرتے ہیں، اثر کرے گا یہ. ہم اسی طریقے سے ہر اصلی چیز کے اندر اس کا اثر تلاش کرتے ہیں کہ یہ اثر دکھائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا یہ قرآن مجید مکمل طور پہ اصلی، کوئی تحریف نہیں ہے، کوئی گڑبڑ نہیں ہے، صورتوں میں نہیں ہے، الفاظ میں، حروف میں، معنی میں، کسی میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے. تو بتائیں اصلی کے اندر ہم نے کیا تلاش کرنا ہے؟ یہاں تاثیر کیوں نہیں تلاش کرتے ہیں؟ ہم ادھر تاثیر کیوں نہیں تلاش کرتے ہیں؟ یار میں قرآن پڑھوں اور قرآن جو ہے نا وہ مجھے میری زندگی بدل دے، میں قرآن پڑھوں میرا کام ہو جائے. اللہ کا وعدہ ہے کام ہوگا، اللہ کا وعدہ ہے، میں نے اس کو شفا اور رحمت نازل کیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتحۃ الکتاب شفاء، سورہ فاتحہ ہر بیماری کا علاج ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور کے اندر ایسا ہوا، صحابی رسول کے ایک آدمی بیمار تھا، اس کو دم ڈالا اور دم ڈالا تو شفا مل گئی اس کو، اور بہت ساری بکریاں ساتھ لے کر وہاں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ نے کہا ٹھیک کیا، خود بھی کھاؤ اور مجھے بھی دو. تو کہتے ہیں ان کو شفا ملتی تھی، پریشان ہوتے تھے، پریشانی دور ہو جاتی تھی. اور میرے اور آپ نے قرآن کے ساتھ ظلم کیا ہے اس لیے کہ قرآن کے اندر تاثیر کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں. ماننا کس چیز کا نام ہے؟ ماننا اس چیز کا نام ہے نا کہ بھائی کہ جس کو میں مانتا ہوں نا، میرا اس پر یقین بیٹھتا ہے، میں اسی طریقے سے کرتا ہوں، میرا وہ کام بنتا ہے وہاں سے. لیکن ہم مانتے، ہم زبان سے کہتے ہیں، ماننا زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے. زبان ہماری بول رہی ہے قرآن قرآن قرآن، سچا اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام. جب بات آتی ہے ہمارے اوپر پریشانی کی نا، تو پھر ہم کدھر جاتے ہیں؟ پھر قرآن قرآن نہیں، پھر تعویذ، پھر دم، درود، فلانا، آگے پیچھے، ادھر ادھر، یہ مولوی صاحب، وہ مولوی صاحب، وہ پیر صاحب، وہ دربار صاحب، وہ فلانے صاحب، اور وہاں سے میرا کام بنے گا. ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں، ہمارے دل تاریک ہو چکے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن سے دوستی ختم کر دی، قرآن سے رشتہ ختم کر دیا. مجھے بتائیں ہم قرآن پڑھتے نا تو کیا قرآن ہم سے بات کر رہا ہوتا ہے؟ قرآن ہم پڑھتے، قرآن ہم سے بات کر رہا ہوتا ہے. بات تو دور کی بات ہے، ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے، اثر کیسا ہوگا، ثمرات کیسے مرتب ہوں گے. دیکھیں میرے پاس ایک خط آتا ہے، میرے پاس ایک خط آتا ہے اور وہ زبان ایسی نہیں ہے کہ میں اس کو سمجھتا نہیں ہوں. اس کے اندر میرے لیے بہت بڑی خوشی کا پیغام ہے. تو سچ بتاؤ کہ اس کو میں پڑھوں گا، دیکھوں گا، مجھے کوئی خوشی یا غمی ہوگی؟ خوشی غمی ہوگی؟ سمجھتا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے کیا کہا جا رہا ہے. ہاں میں کسی سے پڑھاؤں گا یار، بس آپ اس زبان کو جانتے ہیں، آپ ذرا اس کو پڑھو نا، کیا لکھا ہے؟ وہ پڑھتا جائے گا، سکون اور سرور ادھر اندر بیٹھے گا، خوشی سے میں جو ہے نا پھولے سما نہیں سکوں گا. یہ کون سی چیز تھی؟ خط تو پہلے بھی میرے ہاتھ میں تھا، اب کون سی چیز آ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے خوشی ہو رہی ہے؟ میں سمجھنے لگ گیا ہوں اس کو، مجھے پیغام سمجھ میں آ گیا. جیسے ہی مجھے پیغام سمجھ میں آیا، دل کے اوپر اثر کر گئی بات نے اور مجھے خوشی مل گئی. اب میں کہتا ہوں میرے لیے اس کے اندر یہ پیغام ہے، میرے لیے یہ کام بن گیا، میرا یہ ہو گیا. تو میرے بھائیوں، اللہ نے اس قرآن کے اندر سب کچھ رکھ دیا ہے. یہ قرآن رحمت ہے، یہ قرآن نور ہے، یہ قرآن شفا ہے، یہ قرآن ہدایت ہے، یہ قرآن جنت ہے، یہ قرآن رب کی پہچان ہے. اس قرآن کے اندر ساری دنیا کی بھی پہچان ہے، آخرت کی بھی پہچان ہے، دنیا کی بھی کامیابی، آخرت کی بھی کامیابی ہے. سمجھ تو لیں. کتنے لوگ ہیں آپ جو آتے ہیں، ہم تو بچوں کو حوالے کر دیتے ہیں، بچوں پڑھو. بڑے کہاں جائیں؟ بڑوں نے مرنا نہیں ہے. بڑوں کیا انہیں کو آگے کر کے کہیں گے بس کام ذمہ داری پوری ہو گئی؟ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمروں سے تھوڑی تھوڑی عمر کم بیش تھی. مجھے بتائیں کہ یہ حضرات جب مسلمان ہوئے، اسلام کی طرف آئے، قرآن ملتا گیا، بچوں کو آگے کر کے خود آرام سے بیٹھ گئے تھے کیا؟ اور تو ہم نے تو بس یہ کہا مکتب میں ان کو داخل کر دو، ہم فارغ.
تو میرے بھائیوں یہ قرآن سے بہت بڑی روح گردانی ہے اور ہمارے لیے بربادی ہے اگر اس سے دوستی نہیں لگائیں گے۔ تو قرآن کا ترجمہ خود بھی سیکھیں، قرآن کو پڑھنا سیکھیں۔ کون سی قید لگائی ہے کہ اس عمر کا آدمی پڑھے گا، اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکے گا؟ تو اس لیے قرآن اپنا اثر رکھتا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ٹائم نکالیں، اور اس کے لیے ٹائم نکالیں کیا؟ یہ تو مقصد ہے، مقصد کے لیے لوگ ٹائم نکالا کرتا ہے یا مقصد میں آ کر پھنستا ہے؟ ٹائم نکالتے ہیں ضرورتوں کے لیے۔ ٹائم کس کے لیے نکالتے ہیں بھائی؟ ضرورتوں کے لیے، مقصد کے لیے ٹائم نہیں، مقصد کے لیے اصل ہے۔ ہم پیدا ہی مقصد کے لیے ہوئے، ضرورت کے لیے ٹائم نکالا کرتے ہیں۔ مثلا مجھے کھانے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا ٹائم نکال کر جا کر کھانا بنے کھایا، پھر مقصد میں لگ جانا ہے۔ مثلا قضاء حاجت کی ضرورت ہے، گیا قضاء حاجت پوری کی، مڑ کے آگے، اب اس میں دل نہیں لگتا، وہاں پر بیٹھ کر جو ہے نا ہم دل نہیں لگا تو خوش نہیں ہوتے کہ کوئی بہت بڑی ایک سننے کی بات ہے، 1 کروڑ کی ایک واش روم بھی بنی ہو نا، پھر بھی جا کر وہاں کچھ بیٹھنے کا دل نہیں کرتا، وہاں یہ نہیں کہتا کہ ضرورت پوری کی باہر آ جاتا ہے۔ کیا انسان ہے کہ اس دنیا سے دل لگا کر بیٹھا اور اپنے مقصدی کو بلا کر بیٹھ گیا؟ اور ہم جب جا رہے ہوتے ہیں نا مقصد پہ، میں نے جانا ہے، مثال کے طور پہ میں نے ایک جگہ جانا ہے، میرا کام ہے، میں نے وہاں 1 گھنٹے بعد پہنچنا ہے، راستے میں گیا تو ایک ڈرامہ لگا ہوا ہے، ادھر سے ایک اور ڈرامہ لگا ہوا ہے، ادھر سے کوئی اور ڈرامہ لگا ہے۔ سچ بتائیں کہ جب اس میں گیا اور اس کے اندر کھو گیا، اس میں رنگینی میں کھو گیا، اگلی پہ کھو گیا، تو نہ اپنے ٹائم پر میں اپنے مقصد میں پہنچ سکوں گا، نہ اپنا مقصد حاصل کر سکوں گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ دنیا سجن المؤمن ہے وہ جنت الکافر ہے۔ یہ دنیا ہے ہی قید خانہ ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ ہم تو دنیا کے اندر دل لگا کر بیٹھے، یہاں دل نہیں لگانا، یہاں مسافر کی طرح رہنا ہے، لیکن ہاں مقصد کے لیے تیاری کرنی ہے۔ مقصد تو ہمارا گھر ہے نا، وہاں جانا ہے۔ مسافر ہو نا، مسافر وہ اگر سونے کی ایک گاڑی میں بھی سفر کر رہا ہو نا، وہ کہتا ہے کسی طرح منزل پہ پہنچوں۔ کیا ہے آج ہمارا حال کہ ہم اپنے مقصد کو بھلا کر بیٹھے، ضرورتوں میں الجھ گئے۔ اس لیے آج دل ویران ہے۔ اس لیے مومن کے پاس اگر کس چیز کی کمی ہے نا، تو وہ اس چیز کی کمی ہے کہ جو اس کے مین پوائنٹ انسان کے دل کے اندر تھا، جسم کے اندر تھا، وہ دل، اور دل جو ہے نا اس کو خالی کرنا تھا، صاف ستھرا کر کے صرف اللہ کو بٹھانا تھا اور کسی کو نہیں۔ اس دل میں صرف اللہ کو بٹھانا تھا اور کسی کو نہیں، اور آج کیا بیٹھا ہوا ہے؟ پھر بھی کہتے ہیں ہم کامیاب ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، پھر کامیابیاں نہیں ملتی۔ تو اس لیے اس دل سے سب کچھ نکالنا ہوگا، یعنی غیبتیں نکالیں، جھوٹ نکالیں، تکبر نکالیں، حسد نکالیں، بڑائی نکالیں، ہر برائی نکالیں اس دل سے۔ اور تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ آئے گا نا بھائی۔ اللہ کیسے آئے گا کہ جب دل ہے ہی گندا؟ گندے دل میں اللہ نہیں آتا۔ گندے برتن میں آپ لوگ دودھ ڈالتے ہو؟ گندے برتن میں دودھ ڈالتے ہو؟ گندے برتن میں سونا بھی اندر پڑا ہوا ہے لیکن گندا ہے، اس کے اندر آپ سونا ہوتے ہوئے بھی، آپ سونے کے گلاس بھی ہو جائے، گندا ہے، آپ اس کے اندر دودھ نہیں ڈالتے، پانی نہیں ڈالتے، گھین آتی ہے، تو گندے دل کے اندر اللہ کی رحمت آئے گی؟ گندے دل کے، اور یہ ظلم کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ چیزیں کہاں سے حاصل ہوگی؟ یہ بھی یاد رکھیں۔ آخر میں بتاتا چلوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ خود فرماتے ہیں ایمان والو تقوی اختیار کرو، صادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بس صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ نیک لوگوں کی صحبت نیک کرے گی، بروں کی صحبت بری کرے گی۔ برائی ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ بروں کی صحبت سے ملتی ہے، جہالت جاہلوں کی صحبت سے ملتی ہے۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے ہیں، یقین جانے نہ اس وقت غیبت ہو رہی ہے،
نہ جھوٹ ہو رہا ہے، نہ برائیاں ظاہر نہیں ہو رہی، لیکن آپ بیٹھے 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 تو وقت آئے گا کہ اندر کا دل صاف ہوتا جائے گا۔ لیکن آپ ایسی مجلس میں بیٹھیں جہاں پر جھوٹ ہے، غیبتیں ہیں، باتیں ادھر ادھر آگے پیچھے ادھر ادھر کی باتیں، تو آپ تھوڑی دیر کے بعد اپنے دل کی کیفیت کو دیکھ کے پراگندہ کہیں گے یار کیا کروں، بس ان کے ساتھ بھی کیا کروں، آپ خود بھی بول پڑیں گے۔ جو انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے وہی زبان سے نکلتا ہے۔ زمین میں جو بیج بو گے وہی زمین سے نکلے گا۔ زمین میں گندم ڈالو گے گندم نکلے گی، جو ڈالو گے جو نکلے گا، چاول ڈالو گے چاول نکلے گا۔ اس دل کے اندر برائیاں بیٹھی ہوگی تو اس منہ سے بھی برائیاں نکلیں گی، اور اگر اس دل کے اندر صفائیاں ہوگی نا، اللہ کی محبت ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہوں گی، سبحان اللہ، وہی چیزیں پھر اس زبان سے نکلیں گی۔ تو میرے بھائیوں چاہیے قرآن سے دوستی قائم کریں، قرآن کو سیکھیں، قرآن کا ترجمہ سیکھیں، اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں۔ ماشاءاللہ یہ مفتی حفیظ صاحب کام کر رہے، دل خوش ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو ان کے ساتھ جوڑ رہے، جب جڑ جائیں گے نا انوارات ملنا شروع ہوں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ پھر شروع ہو جائیں گے انوارات ملنا۔ یہ ثمرات ہیں، یہ بچے یہ خالی خونی جگہوں میں ویسے کہیں کچھ بھی نہ ہونا تو کوئی بھی نہیں بھیجتا تھا، نہ آتے ہیں، اشتہارات میں نہیں آیا کرتے، یہ دل روشن ہونا تو وہاں پر کچھ ملتا ہونا تو وہاں آیا کرتے ہیں۔ اب یہ بچے آپ کا سرمایہ ہے، تو اس لیے آپ کو بھی چاہیے، بڑوں کو بھی چاہیے، ہم سب کو چاہیے قرآن کو سیکھیں، اپنے دل روشن کریں، اپنے دل کو صاف کریں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بچوں کے لیے 3 باتیں، بیٹا میں اس طرف نام لے کر بتاتا ہوں، رب دیوان وعدہ کرنا ہے۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ فرمایا کرتے ہیں میری زندگی کا نچوڑ ہے، اور خلاصے کے طور پر میں یہ 3 باتیں جانتا ہوں کہ اگر یہ 3 کسی بچے کے اندر آ گئی نا، وہ انشاءاللہ بہت کامیاب انسان بنے گا، اس کی زندگی روشن ہوگی۔ اور وہ 3 باتیں کون سی؟ نمبر 1، جھوٹ سے اتنی نفرت کرو کہ جتنی کسی چیز سے کر سکتے ہو نا، جھوٹ سے نفرت کرو، کبھی جھوٹ نہ بولنا، کبھی کیا کرنا ہے بھائی؟ جھوٹ نہیں بولنا۔ نمبر 2، نماز کبھی نہیں چھوڑنا، نماز ہر حال میں نماز پڑھنی ہے۔ جو 7 سال کے اوپر کے بچے ہیں نا، ان کو تو مسجد میں بڑے ساتھ لائیں، 10 سال کے ہو جائے مار کے نماز پڑھائیں۔ یہ حکم کس لیے دیا؟ کہ جب ان پر فرض آ جائے تو کبھی رہنا، تو نماز کبھی نہیں چھوڑنی، نماز کبھی نہیں چھوڑنی۔ اور نمبر 3، بڑوں کا ادب کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ بڑوں کا ادب کرنا ہے، بڑوں کے احترام ادب کرنا ہے۔ جس انسان کے اندر یہ 3 چیزیں آ گئی، آپ سب حضرات غور کریں اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ جب یہ جھوٹ نہیں بولا گیا تو برائیاں کرے گا کیا؟ جب بچہ جھوٹ نہیں بولے گا تو برائیاں کرے گا؟ نہیں کرے گا نا، وہ سچ بولے گا، بتائے گا، وہ سچ کی برکت سے اللہ پاک اس کو دل کو بھی روشن کر دے گا، اس کی زندگی روشن کر دے گا۔ یہ ہمارے بڑوں کے لیے بھی ایسا نہیں ہے کہ بچوں ہی کے لیے وہ بڑے عمل نہ کریں۔ اور نماز کی پابندی، ہم نے تو نماز کو یقین جانے پتہ نہیں کیا سمجھا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ نماز میرے اور آپ کا ہے، میرے اور آپ کے رب کے ساتھ ہمارے رابطے کی ایک چیز ہے نماز۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں سب حرام، جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں تو پھر حلال۔ تکبیر التحریم، تسلیم التحلیل۔ اب یہ 2 چیزیں حلال اور حرام کے کون سے؟ کیا چیز ہے حلال، کیا حرام؟ تو نماز جب شروع ہوتی ہے تو پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے ایک چیز کو لیا ہے اور وہ بھی آدھی لی ہے۔ نماز شروع ہو گئی، ہم نماز میں، بس ٹھیک ہے، ہم نے بات نہیں کرنی، ہم نے کچھ بولنا نہیں ہے، کچھ کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے۔ مجھے سب بتائیں کہ کیا ان چیزوں کو چھوڑنے سے ہمارے اوپر اثرات مرتب ہوں گے؟ کبھی نہیں ہوں گے۔ نماز کہتے ہیں کہ نماز شروع ہوئی تو اللہ سے بات شروع ہوئی، اللہ سے بات شروع ہوئی۔
اور جب اللہ سے بات کریں گے نا تو پھر پتہ چلا کہ میری یہ باتیں ہوئی ہے ذرا، ہمیں تو باتوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیں جب نماز انسان پڑھتا ہے نا تو اس وقت کیا کرتا ہے وہ، حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مسلم کے اندر بھی ہے، باقی کتابوں میں مشکات شریف کے اندر بھی ہے، کہ جیسے ہی بندہ اللہ اکبر کہنے کے بعد نماز شروع کرتا ہے اور ثنا پڑھتا ہے اور اس کے بعد جب الحمدللہ شروع کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر لیا۔ اللہ اکبر، عجیب سی غفلت ہوتی ہے نا، اللہ فرماتے ہیں میں نے تقسیم کر لیا، اور اللہ کی طرف سے پھر کہ اللہ عجیب انداز سے اللہ فرماتے ہیں جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو جواب آتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میرے حمد کی، الرحمن الرحیم اثنا علیہ ثنا کی، مالک یوم الدین مجدنی عبدی، اور جواب ایاک نعبد و ایاک نستعین، عجیب جواب ہے، ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، میرے بندے کے لیے وہ جو مانگے۔ اب اندازہ کریں کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے تو کیا یہ جواب آ رہا ہے ہمیں، ہماری توجہ ہے اس کی طرف؟ اگر نہیں ہے تو پھر بتائیں کہ یہاں ہم نے کس سے بات کی، کیا ہوا، کس سے کلام کی، کیا باتیں ہوئی ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہاں ہم نے یہ تو کیا اللہ اکبر، اور شیطان نے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا اب آ گیا اور اس نے اپنا کام شروع کر دیا، وہ کہے گا ہاں ادھر جانا تھا، ادھر آنا تھا، یہ کام تھا، یہ حساب باقی ہے، یہ کتاب باقی ہے، یہ چیز کرنی تھی، اور السلام علیکم ہو گیا، پتہ نہیں ہو یار یہ تو نماز بھی ختم ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں اپنی نمازیں درست کرنے کی کوشش کرو۔ تو یہ بچوں 3 باتیں اس پر عمل کرنی ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، نماز ہمیشہ پابندی سے پڑھنی، اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب بغیر کسی تاخیر کے آج کی ہماری اس محفل کے روح رواں، اور یقین جانیے کچھ عرصے سے میرے دلی تمنا تھی، یہ ممبر جو ہے ایک تاریخی ممبر ہے، متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گومن صاحب بھی تشریف لائے، اور خطیب شیرین بیان جو اس کورونا میں شہید ہوئے علامہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لائے، ایک پروگرام میں تشریف لائے تھے، اور حضرت نے یہاں جمعہ پڑھایا، اور سب سے پہلا جمعہ یا دوسرا جمعہ میرے پیر تربیت حضرت مولانا پروفیسر پیر اسلم نقشبندی مجددی دامت برکاتہم نے بھی یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ تو اسی طرح الحمدللہ اس فقیر کی چاہت ہوتی ہے اکابرین آئیں، بزرگ آئیں تو انشاءاللہ امت کو فائدہ ہوگا، اور یہ ہماری کوتاہی ہے، غفلت ہے کہ ہم کسی کو بزرگ کو اپنے بڑوں کو بلاتے نہیں ہیں، جس سے سامعین کو فائدہ نہیں ہوتا۔ الحمدللہ یہ مختصر سے وقت کی محنت ہے کہ الحمدللہ اس کی روشنی دور دراز ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تو آپ حضرات کی خدمت میں ایک گزارش ہے، حضرت ابھی آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں نا، آپ ذرا ان کے استقبال کے طور پر یہ جو بڑے بزرگ حضرات ہیں وہ یہاں آ جائیں، بڑے حضرات آگے آگے آ جائیں، یہ جو ہمارے قاری صاحبان ہیں اور بھی یہ بڑے بڑے حضرات آگے آئیں، چھوٹے بچوں تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤ۔ انشاءاللہ حضرت سے آپ کو جو ہے فیض بھی، آپ ذرا آگے آ جائیں گی، بس اب ہم انشاءاللہ اپنے ٹائم پہ جو ہے اس محفل کو اختتام بھی کریں گے، تو یہ بڑے بڑے حضرات آگے آئیں، اور بچوں ٹیک نہیں لگانی، آگے آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، آپ بھی آگے آ جائیں۔ قریب قریب آئے، انشاءاللہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ حرکت میں برکت ہے، حرکت میں خیر ہے، تو انشاءاللہ حرکت کریں گے تو برکتیں بھی ہوگی، خیر بھی ہوگی۔ حضرت ہمارے سامنے جب جلوہ افروز ہوں گے اور ہیں بھی، تو انشاءاللہ ان کے قیمتی ملفوظات جب سنیں گے تو وہ ہمارے دلوں میں جو ہے جگہ کر لیں گی، اور ہمارے دلوں کی کایا جو ہے پلٹ جائے گی۔ تو انہی کی محنت ہے کہ آج یہ فقیر آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ تو
اب جو ہے میں اس آج کی محفل کے مہمان خصوصی اور اس محفل کی رونق اور ہمارے مخدوم، ہمارے مکرم حضرت محبوب العلماء حضرت اقدس حضرت مولانا پیر محمد قاسم منصور نقشبندی مجددی دامت برکاتہم کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ حضرت ممبر پر تشریف لائیں اور اپنے قیمتی ملفوظات سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا محمد قاسم منصور نقشبندی مجددی دامت برکاتہم۔ سارے حضرات 3 باتیں یاد رکھیں، 3 باتیں ہوں گی تو انشاءاللہ حضرت کی باتیں ہمیں فائدہ دیں گی۔ کتنی باتیں؟ کتنی باتیں؟ اگر 3 باتیں نہیں ہیں تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والے کو بھی فائدہ نہیں ہوا، وہ بھی منافق اور مشرک بنے ہیں۔ تو 3 باتیں، نمبر 1 ادب، نمبر 2 محبت، اور نمبر 3 اطاعت کا جذبہ، کہ حضرت کی زبان مبارک سے جو بات نکلے گی انشاءاللہ میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ ادب بھی ہو، محبت بھی ہو، یہ 3 باتیں ہوں گی تو انشاءاللہ ہمارے یہاں پر مل بیٹھنا فائدہ مند ہوگا۔ تو ادب کے ساتھ بیٹھیں اور توجہ سے سنیں، کوئی ساتھی اٹھے بھی نہ۔ تو ابھی آپ حضرات سے اپنے قیمتی ملفوظات جو ہے شروع کر رہے ہیں۔ میرے مخدوم مکرم اور حضرت کا بہت شکریہ بھی میں ادا کرتا ہوں کہ ہماری چھوٹی سی دعوت پر یہاں پر تشریف لائے، تو اللہ اپنی شان کے مطابق حضرت کو جزائے خیر بھی عطا فرمائے، اور ان کے آنے کو یہاں پر اہل علاقہ کے لیے، انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی بنائے۔ تو ابھی آپ سے ملتمس ہوتے ہیں حضرت مولانا قاسم منصور نقشبندی مجددی دامت برکاتہم۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الحمدللہ، قرآن عظیم الشان کی تعلیم اور اس کے ناظرہ پڑھنے والے بچوں کا تکمیل قرآن، تکمیل ناظرہ کی یہ تقریب، یہ بہت مبارک تقریب ہے۔ اللہ کے احسان ہے کہ ہمیں اس مبارک تقریب میں حاضری کا موقع ملا۔ جس مسلمان کو قرآن پاک کی تصدیق حاصل ہے
یہ بڑی عظیم الشان شخصیت ہے. ایک ایسا مومن جو بالکل پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو اور اس کی معاشرے میں کوئی حیثیت بھی نہ ہو، لوگ بھی نہ جانتے ہوں اس کو، لیکن اس کو قرآن پاک کی تصدیق اور قرآن پاک پر یقین نصیب ہے، تو یہ مومن اور یہ مسلمان اتنی بڑی عظیم شان شخصیت ہے کہ ساری دنیا کے وہ لوگ جن کو تصدیق حاصل نہیں ہے اس کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں افمن یعلم، کیا وہ شخص جس کو یقین نصیب ہے انما انزل الیک من ربک الحق، اے میرے پیارے حبیب آپ پر جو کچھ اتارا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے وہ سچ ہے، حق ہے. کمن ہوا اعمی، یہ بندہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو کہ اندھا ہے. تو گویا کہ وہ مومن جو ان پڑھ ہے، کوئی اس کی معاشرتی حیثیت نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کام سا بندہ ہے، لیکن اس کو تصدیق کی نعمت نصیب ہے. یہ اللہ کے ہاں بڑی شخصیت ہے. اس کے مقابلے میں دنیا کے بڑے پڑھے لکھے لوگ اور وہ لوگ جن کا دنیا میں بڑا اعزاز اکرام ہوتا ہے، اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں. ایک واقعہ تقسیم پاکستان سے پہلے، تقسیم ہند سے پہلے، کوئی پاکستان نہیں بنا تھا، ہندوستان تقسیم نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے کا ایک واقعہ، انگریزی دور کا واقعہ. ایک بندہ فوت ہو گیا اور اس نے مرنے سے پہلے وصیت کی کہ فلاں عالم میری نماز جنازہ پڑھائیں. اور وہ عالم کسی دوسرے شہر میں رہتے تھے. مثال کے طور پر بندہ اسلام آباد کا تھا اور اس نے لاہور کے کسی عالم کے بارے میں نے وصیت کی کہ وہ میری نماز جنازہ پڑھیں. اب آج سے 100 سال پہلے یہ ترقی یافتہ سسٹم نہیں تھے، آنے جانے کے اور اطلاع کے اور بلانے کے یہ سسٹم نہیں تھے. تو لوگ حیران تھے کہ ہم اس عالم کو کیسے اطلاع کریں اور وہ کیسے آئے اور اس کا جنازہ پڑھیں. لوگوں نے اس کی میت کو غسل دیا، کفن دیا، تیار کر دیا نماز جنازہ کے لیے. اچھا ابھی یہ سوچ بچار ہی کر رہے تھے، اتنے میں وہ عالم خود بخود آ گئے. وہ سرکاری افسر تھا محکمہ تعلیم میں، تو کسی سرکاری کام سے اس قصبے میں آ گئے. تو لوگ بڑے حیران ہوئے اور لوگوں نے کہا کہ جی اس بندے نے آپ کے بارے میں وصیت کی تھی کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، اور ہم حیران تھے کہ ہم کیسے آپ کو بلائیں. اللہ نے آپ کو بھیج دیا ہے تو آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں، نماز جنازہ تیار ہے. شخص نے کہا کہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا. تو اس عالم نے نماز جنازہ پڑھائی، پھر وہ دفن میں شریک رہا. آپ نے ہاتھ سے اس کو قبر میں اتارا، قبلہ رخ لٹایا اور اس کے بعد قبر بند کر دی گئی. اور لوگ واپس ہو گئے. اب اس عالم نے اپنے کام سے، جس کام کے لیے آیا تھا اس طرف متوجہ ہونا تھا. اس نے اپنا شناختی کارڈ دیکھا، جو سرکاری شناختی کارڈ تھا وہ نہیں تھا. اس کو فکر ہوئی کہ میرا شناختی کارڈ کدھر گیا، میرا کام جس کے لیے میں آیا ہوں اس کا کیا بنے گا. اس کو سوچنے کے بعد یہ احساس ہوا کہ جب وہ میت کو دفن کر رہے تھے، قبر میں رکھ رہے تھے، شاید اس وقت شناختی کارڈ گر گیا قبر میں. اس نے میت کے وارثوں سے کہا کہ بھائی ابھی تو ہم نے ان کو دفن کیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو قبر کو کھول کر شناختی کارڈ نکال لیا جائے، اس کی بڑی اہمیت ہے میرے لیے. انہوں نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں، قبر کھول لیتے ہیں. کافی بندے گئے، کافی سارے بندے گئے اور قبر کو کھولا گیا
تو جیسے ہی قبر کو کھولا گیا قبر پھولوں سے بھری ہوئی تھی اور خوشبو کے فوارے جو ہے وہ نکل رہے تھے۔ اس نے کہا بھائی اب بند کر دو، ہم مزید اس قبر کو اب نہیں چھیڑیں گے، اور قبر بند کر دی گئی۔ پھر اس عالم نے اس میت کے ورثاء سے معلوم کیا اس بندے کا کیا عمل تھا۔ انہوں نے کہا کہ کام مسلمان تھا، نماز پڑھ لیتا تھا، قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا تھا اس کو، تو یہ قرآن مجید لیتا اور لے کے بیٹھ جاتا اور قرآن مجید کی لائنوں پر سطروں پر اپنی انگلی چلاتا اور کہتا اللہ نے یہ بھی سچ فرمایا، اللہ نے یہ بھی سچ فرمایا، اللہ نے یہ بھی سچ فرمایا، اللہ نے یہ بھی سچ فرمایا۔ بس یہ اس کا جو تصدیق کا جو عمل تھا کہ قرآن سچا ہے، قرآن میں جو احکام ہیں یہ سچے ہیں، یہ جو تصدیق کا عمل تھا، اس کے اس تصدیق کے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر کو کھلوا کر کے لوگوں کو مشاہدہ کرا دیا، جو میری کتاب کی تصدیق کرتا ہے میں اس کو اس طرح عزت دیتا ہوں۔ تو میرے دوستو، یہ قرآن مجید جو ہے نا بہت عظیم الشان کتاب ہے، بڑی عظیم مرتبے والی کتاب ہے۔ ایک بندہ کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ فوت ہو گیا، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ، چند دنوں کا بچہ رہ گیا۔ پھر وہ بچہ اس قابل ہو گیا کہ وہ مسجد جا سکے، مدرسہ جا سکے، 5-6 سال کا بچہ ہوگا۔ جب پہلے دن وہ مسجد گیا، استاد صاحب نے اس کو بسم اللہ پڑھائی، قاعدہ شروع کرایا اور اس کو بتایا الف با تا سا، الف با تا سا، قاعدے کے پہلے حروف ہیں حروف ترجیح، الف با تا سا۔ رات کو کسی شخص نے اس میت کو، اس بچے کے باپ کو، اس میت کو خواب میں دیکھا، اس سے پوچھا تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے کہا میں عذاب میں تھا، میں عذاب میں تھا، جیسے ہی میرے بچے نے مسجد جا کر کے الف با تا پڑھا اللہ نے مجھے بخش دیا۔ سبحان اللہ، جیسے ہی بچے نے الف با تا پڑھا اللہ نے مجھے بخش دیا۔ قرآن نہیں پڑھا، ابھی قرآن کے حروف سیکھنا شروع کیا بچے نے، اللہ تعالیٰ نے اس کے باپ کو بخش دیا۔ شیخ الحدیث عثمان زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کسی بندے نے ایک میت کو خواب میں دیکھا، وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا، باقی میت جو ہے نا وہ مسلمانوں کی طرف سے جو دعائیں ہوتی ہیں، اے اللہ فلاں کی مغفرت فرما دے، فلاں کی مغفرت فرما دے، سارے ایمان والوں کی مغفرت فرما دے، تو جو مومن آل ایمان کی طرف سے دعاؤں کے اور اصال ثواب کے تحفے جاتے ہیں، تو سارے جو میت تھے قبرستان کے وہ ان تحفوں کو وصول کر رہے تھے، اور ایک بندہ ایسا تھا وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا، اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی، اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی، وہ درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ اس نے پوچھا کہ بھائی یہ سارے جو ہے نا مسلمانوں کے تحفے، اصال ثواب کے دعاؤں کے تحفے وصول کر رہے ہیں، آپ کیوں نہیں وصول کر رہے؟ نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو کیوں نہیں ضرورت؟ اس نے کہا میرا بیٹا جو ہے نا فلاں بازار میں دکان پر بیٹھتا ہے، فلاں بازار میں میرا بیٹا دکان پر بیٹھتا ہے، وہ حافظ قرآن ہے، میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، وہ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اس کا ثواب مجھے پہنچتا رہتا ہے، مجھے ان تحفوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ عرصہ بعد پھر اس بندے نے اس خواب میں دیکھا، اسی قبرستان میں ہے، اور آج جو مسلمانوں کی طرف سے ہدیہ تحفے آئے ہیں اصال ثواب کی شکل میں،
باقی بھی سارے وصول کر رہے ہیں اور وہ بندہ بھی وصول کر رہا ہے۔ اس نے پوچھا کہ پہلی دفعہ میں نے تمہیں دیکھا تھا اس وقت تو تم یہ عادیہ تحفے اشارے صاحب کو وصول نہیں کر رہے تھے، اور آج جو ہے تم بھی اس میں لگے ہوئے ہو۔ اس نے کہا اصل میں بات یہ ہے، اس کو میرا بیٹا زندہ تھا، میرے لیے قرآن مجید پڑھتا تھا اور اس کا ثواب مجھے ملتا رہتا تھا، مجھے ان کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اب وہ فوت ہو گیا تو اس کا عمل بند ہو گیا، اب مجھے بھی اس کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بندے کا بیٹا جو ہے وہ حافظ قرآن ہو اور قرآن پڑھتا ہو، اس وہ بندے کی قبر کا جہان میں، عالم برزخ میں، اگلے جہان میں اس کے مزے ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اسلامی ممالک میں ایک ملک ہے، اس کا نام ہے الجزائر۔ یہ عرب ملکوں میں شمار ہوتا ہے الجزائر، یا تو افریقہ کا ملک ہے لیکن عربوں میں شمار ہوتا ہے، ان کی زبان جو ہے عربی ہے، الجزائر۔ اس الجزائر کے ملک میں ایک ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تم وہ فلاں شہر میں چلے جاؤ اور وہاں جو وہ فلاں قاری صاحب ہیں ان سے قرآن مجید حفظ کرو۔ تو بچہ جو ہے وہ چلا گیا، مثال کے طور پر اسلام آباد کا رہنے والا بچہ تھا، اسے کہا گیا کہ تم جو ہے نا لاہور چلے جاؤ اور وہاں جو وہ فلاں قاری صاحب ہیں ان سے جو ہے نا قرآن مجید حفظ کرو، کوئی مشہور قاری صاحب تھے۔ تو بچہ گیا، قاری صاحب سے ملا، قاری صاحب نے کہا نہیں ابھی تم چھوٹے ہو، ذرا بڑے ہو گئے نا، اتنے بڑے ہو گئے تو پھر آنا، پھر میں حفظ کروں گا۔ بچے نے کہا قاری صاحب میں بہت دور سے آیا، میری ماں نے بڑے شوق سے بھیجا، میں آپ کے گھر کا کوئی چھوٹا موٹا کام کر لوں گا، آپ مجھے واپس نہ کریں، مجھے قرآن مجید کا حفظ شروع کرا دیں۔ قاری صاحب نے کہا نہیں ابھی تم چھوٹے ہو، چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ بچہ مجبور ہو گیا، واپس چلا گیا، ماں کو جا کے بتایا، اماں مجھے قاری صاحب نے تو داخل نہ کیا، میں واپس آ گیا۔ رات کو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹا تم چلے جاؤ اور اس قاری صاحب سے کہنا مجھے نبی علیہ السلام نے بھیجا ہے۔ اللہ کی جب مدد آتی ہے نا تو پھر انسان کا ذہن کھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس بچے کے ذہن میں یہ بات آئی، اس نے پوچھا یا رسول اللہ اگر قاری صاحب نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تمہیں نبی علیہ السلام نے بھیجا ہے، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے، کیا دلیل ہے کہ تمہیں نبی علیہ السلام نے بھیجا ہے، تو میں کیا جواب دوں گا قاری صاحب؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم کہنا زمارہ، تم کہنا زمارہ 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 زمارہ، تم یہ کہنا زمارہ زمارہ کہنا۔ اب بچہ پھر چلا گیا، جب قاری صاحب سے ملاقات ہوئی تو قاری صاحب نے پہچان لیا کہ وہ بچہ ہے، تو قاری صاحب کہنے لگے تو پھر آ گیا، میں نے کہا نہیں تھا، تو بڑا ہوا تو آنا، ابھی تو جو ہے نا اس قابل نہیں ہے میری کلاس میں داخل ہو، چھوٹا سا بچہ ہے، تو واپس چلا جا۔ تو بچے نے کہا کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ اب تو قاری صاحب کا رویہ بالکل ہی تبدیل ہو گیا، بچے کو احترام کے ساتھ اپنے گھر لے گئے، اس کو بٹھایا، پھر اس کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ جب بچے کے سامنے کھانا آ گیا، بچے نے کہا قاری صاحب میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک آپ مجھے یہ نہیں بتا دیں گے زمارہ زمارہ کا کیا مطلب ہے۔ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا
جب تک آپ مجھے یہ نہیں بتا دیں گے زمرہ کا کیا مطلب ہے۔ اب قاری صاحب بیٹھ کے رونے، کافی دیر تک قاری صاحب روتے رہے، بچہ ان کو دیکھتا رہا۔ جب قاری صاحب کو کچھ سکون ہوا تو فرمانے لگے کہ کچھ عرصہ پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی تھی، تو میں نے پوچھا تھا یا رسول اللہ قرآن والے جنت میں کیسے داخل ہوں گے؟ قرآن والے جنت میں کیسے جائیں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا زمرہ 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 زمرہ۔ یہ زمر کا لفظ ایک پوری صورت زمر ہے قرآن پاک میں، اس میں اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم میں جانے والوں کا نقشہ کھینچتے ہیں۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کافر لوگ بڑے بڑے قافلوں میں جہنم کی طرف دھکیلے جائیں گے۔ کافر لوگ بڑے بڑے قافلوں میں جہنم میں جائیں گے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں وسیق الذین اتقوا الی الجنۃ زمرا، اور جو تقویٰ والے ہوں گے، جو تقویٰ والے ہوں گے، جو نیک یقین والے ہوں گے، جو ایمان والے ہوں گے، ان ایمان والوں کو بھی جنت کی طرف بڑے بڑے قافلوں میں لے جایا جائے گا۔ ایمان والے جنت کی طرف بڑے بڑے قافلوں میں جائیں گے۔ سیق الذین اتقوا الی الجنۃ زمرا، سبحان اللہ۔ یہ قرآن والوں کا قافلہ ہے اسلام آباد کا، یہ قرآن والوں کا قافلہ ہے پنڈی کا، یہ قرآن والوں کا قافلہ ہے لاہور کا، یہ قرآن والوں کا قافلہ ہے کراچی کا۔ سیق الذین اتقوا الی الجنۃ زمرا، تو قرآن والے بڑے بڑے قافلوں میں جنت کی طرف جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جنت کے دروازے بڑے بڑے دروازے ہوں گے، جیسے یہاں سے کراچی تک ایک دروازہ مثال کے طور پر، مدینہ سے صنعاء تک، یمن کا ایک علاقہ ہے صنعاء، بتایا گیا کہ مدینہ پاک سے صنعاء تک اتنا بڑا دروازہ ہوگا جنت کا، اور ایک وقت آئے گا وہ بالکل بھرا ہوا ہوگا بھیڑ سے۔ جنت میں داخل ہونے والوں کی جو بھیڑ ہوگی اس سے بالکل کھچا کھچ بھرا ہوا ہوگا۔ ایسے جنت کے بہت سے دروازے ہیں، تو سارے دروازے جنت والوں سے کھچا کھچ بھرے ہوئے ہوں گے، اور ایک بڑی مخلوق اللہ کی جو ہے نا جنت میں جائے گی۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق جنت میں جائے، کامیاب ہو کر دنیا سے جائیں، لیکن یہ کامیابی کہاں سے ملتی ہے؟ یہ کامیابی قرآن پاک سے ملتی ہے، قرآن و سنت سے ملتی ہے۔ جس شخص نے قرآن و سنت پر عمل کیا یہ تقویٰ والا کہلاتا ہے۔ وسیق الذین اتقوا الی الجنۃ زمرا، اور ان تقویٰ والوں کو اور ان ایمان والوں کو جنت کی طرف بڑے بڑے قافلوں میں لے جایا جائے گا۔ تو قاری صاحب نے بتایا کہ نبی علیہ السلام نے بتایا تھا کہ آل قرآن، قرآن والے جنت کی طرف بڑے بڑے قافلوں میں جائیں گے۔ تو میرے دوستو، یہ قرآن جو ہے نا عزت دینے کے لیے آیا ہے، یہ عزت دینے کے لیے آیا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، اللہ اس کتاب کی وجہ سے کتنی قوموں کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں، اور اس کتاب سے روگردانی کی وجہ سے کتنی قوموں کو پستی اور ذلت کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ عزت اور ذلت کا معیار قرآن کریم کے ساتھ محبت اور تعلق ہے یا قرآن کریم سے روگردانی ہے؟ جس نے بھی قرآن کریم سے روگردانی کی وہ ذلت میں چلا گیا، اور جس نے بھی قرآن کریم کو اپنا لیا عزت میں چلا گیا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، اللہ اس کتاب کی وجہ سے بہت سی قوموں کو
رفعت اور بلندی عطا فرماتا ہے اور بہت سی قوموں کو پست اور ذلیل کر دیتا ہے۔ قرآن کے ساتھ جس کا تعلق ہو الحمدللہ اس کی زندگی پر عمل ہوتی ہے، سکون والی ہوتی ہے۔ ہزاروں مصیبتیں نہیں ہونا، مصائب دنیا میں آتے ہیں، دل مطمئن ہوتا ہے، کیونکہ قرآن والے کا تعلق اس ذات کے ساتھ ہوتا ہے جس نے قرآن کو اتارا ہے، اسے مطمئن زندگی گزارتا ہے۔ اور جب اس کی موت آتی ہے نا، موت بھی اطمینان کی حالت میں آتی ہے۔ ایسے کتنے ہی لوگ ہیں جو قرآن کے عاشق تھے، قرآن کے عاشق تھے، عاشق قرآن تھے، 10-15 پارے روز پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی موت کو آسان کیا۔ میرے علم میں کم از کم 3 بندے ایسے ہیں جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، بڑی عمر میں فوت ہوئے، بڑی عمر میں فوت ہوئے، لیکن قرآن کا عشق تھا، قرآن کی محبت تھی، قرآن کو دل سے پڑھتے تھے، روزانہ 10-15 پارے قرآن پڑھنے کی ان کی عادت تھی۔ بڑی عمر اللہ نے دی، ایک بندے کی عمر تقریباً 120 کے آس پاس تھی، 2 بندوں کی عمر 90 سے اوپر تھی، ساری زندگی صحت مند رہے، ساری زندگی صحت مند رہے۔ وہ جو بندے تھے جن کی عمر تھی 120 کے قریب، اس عمر میں ان کے دانت بالکل سالم تھے، دانت بالکل سالم تھے، سخت سے سخت چیز کو چبانا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، ساری زندگی صحت مند رہے، کبھی محتاجی نہیں ہوئی، کوئی معذوری نہیں آئی۔ آخری دن نماز فجر کے بعد لیٹ گئے، بچوں نے سمجھا کہ بابا جی جو ہے نا رات کو تہجد پڑھتے رہیں تو شاید تھک گئے تو لیٹ گئے۔ کوئی ناشتہ واشتہ چائے وائے تیار ہوئی تو بابا جی کو حرکت دی، وہ تو نہیں تھے، وہ پہنچ گئے تھے اپنے جہاں۔ اللہ، موت کا پتہ ہی نہیں چلا، شاید ان کو بھی نہ پتہ چلا ہو، اچانک ہی جنت میں پہنچ گئے ہوں، اور لاحقین کو بھی نہیں پتہ چلا بابا جی کس طرح جنت میں پہنچ گئے، یہاں سے چلے گئے۔ اللہ نے موت آسان کر دی، ورنہ انسان کی کیا حالت ہوتی ہے، ہم لوگ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرتے ہیں۔ قرآن کے ساتھ جس کا تعلق ہو جائے اللہ اس کی موت کو آسان کر دیتا۔ دوسرا بندہ تھا، اللہ تیری شان، قرآن کا عشق تھا، راتوں کو کھیتوں میں چلا جاتا، گھر سے باہر چلا جاتا تاکہ گھر والے پریشان نہ ہوں، وہاں جا کے کھیتوں میں قرآن پڑھتا رہتا، سردی ہو گرمی ہو، ایک چادر رکھتا تھا، بس اللہ اللہ خیر صلاح، اور یہاں قریب کا رہنے والا تھا۔ جب اس کا وقت آ گیا تو کچھ حرارت سی محسوس ہوئی، کچھ کمزوری سی محسوس ہوئی، تو بیٹے جو ہیں وہ اب بھی زندہ ہیں، اٹھا کے لے گئے اسپتال، تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو بیماری تو کوئی نہیں ہے، بس صرف کمزوری ہے، بیماری کوئی نہیں ہے، صرف کمزوری ہے، اور اس کا کچھ ہم تدبیر کرتے ہیں۔ اس تدبیر ہی میں تھا کہ اللہ نے ان کی روح کو کھینچ لیا۔ اس طرح کی موتیں ہوتی ہیں۔ ایک تیسرے شخص ایک عالم کے والد تھے، وہ عالم ابھی زندہ ہیں، مشہور شخصیتیں، قاضی محمد اسرائیل گڑنگی مانسرا میں رہتے ہیں۔ ان کا والد قرآن کے بڑے عاشق تھے۔ جب ان کا وقت آیا تو ان کو بھی اسپتال لے گئے، ڈاکٹر نے چیک وغیرہ کیا اور اس نے کہا کہ بیماری تو کوئی نہیں ہے، کمزوری ہے بس، اور اسی حالت میں وہ دنیا سے چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ زندگی پر سکون عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ موت پر سکون عطا فرماتے ہیں۔ ایک قاری صاحب تھے، قاری طاہر مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس قاری صاحب کو کچھ بیماری ہو گئی، بیمار ہو گئے، یہ ان کی مرض موت تھی۔ تو وہ گھر والوں سے کہتے تھے کہ دیکھو میرے نیچے قرآن پڑے ہوئے ہیں،
ان قرآنوں کو میرے نیچے سے نکال دو۔ تو گھر والوں نے دیکھا وہاں تو کوئی قرآن نہیں تھا، تو ان کے استاد صاحب زندہ تھے، تو ان کے استاد صاحب ان کے پاس گئے کہ جی آپ کا شاگرد اس وقت بیمار ہے اور وہ یہ بات کہتا ہے، تو ذرا آپ آئیں ان کو سمجھائیں۔ وہ قاری صاحب آئے، استاد صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ قاری صاحب کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی استاد جی میرے نیچے قرآن پڑے ہوئے ہیں اور یہ میں ان سے کہتا ہوں نکالو اور نکال نہیں رہے، آپ مہربانی کریں میرے نیچے سے قرآن مجید نکال دیں۔ تو استاد صاحب نے فرمایا قاری صاحب اگر ایک قرآن کو دوسرے قرآن پر رکھ دیا جائے اس سے کوئی گناہ ہوتا ہے؟ اب یہ قرآن مجید 10-20 قرآن نیچے اوپر رکھ دیں، کوئی گناہ ہوتا ہے؟ کہا نہیں۔ انہوں نے فرمایا قاری صاحب بات یہ ہے قرآن کی وجہ سے تم خود قرآن بن گئے ہو، قرآن پڑھ پڑھ کر کے تم خود قرآن بن گئے ہو، اب تمہارے رگ و ریشہ کے اندر قرآن بس گیا ہے، رچ گیا ہے، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے لیے، آپ مطمئن ہو جائیں۔ قاری صاحب استاد صاحب کی بات پر مطمئن ہو گئے۔ تو یہ قرآن انسان کے ساتھ، جو انسان قرآن سے محبت کرتا ہے یہ قرآن انسان کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس انسان کے ساتھ۔ ابھی ہمارے ایک بزرگ فوت ہوئے، حضرت مولانا مفتی ضرب علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث تھے، بڑے عالم تھے۔ میں نے ان کا ایک کلپ دیکھا، وہ بخاری شریف پڑھا رہے ہیں دارالحدیث میں، اور طلباء سامنے بیٹھے ہیں جیسے آپ بیٹھے ہیں سامنے، وہ کہنے لگے کہ فلاں بندے نے مجھ سے کہا کہ مفتی صاحب میں اتنا عرصہ آپ کے ساتھ رہا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بہت توانی ہے، اور قبر میں جو ہے نا وہ منکر نکیر سوال جواب والے فرشتے آئیں گے تو میں ان کے سوالوں کا کیسے جواب دوں گا؟ مفتی صاحب کہتے ہیں جب میں نے یہ اس کی بات سنی تو میں نے کہا اس کا تو جو ہوگا سو ہوگا، میرا کیا بنے گا؟ اپنی فکر پیدا ہوگی، اپنی فکر پیدا ہوگی۔ یہ اپنی فکر جو ہے نا یہ بڑی زبردست چیز ہوتی ہے کہ انسان کو اپنی فکر لگ جائے، میرا کیا بنے گا، یہ بہت زبردست چیز ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں مجھے اپنی فکر لگ گئی کہ میرا کیا بنے گا، اب میری سوچ کہ میرا کیا بنے گا۔ تو خواب میں نے دیکھا کہ مجھے قبر میں رکھ دیا گیا، قبر بند ہو گئی، اور پھر ایک بندہ آ گیا، وہ میرے سرانے کھڑا ہو گیا، بہت خوبصورت، میں اس کے حسن و جمال کو بیان نہیں کر سکتا، بڑے لمبے قد کا، بڑا طاقتور۔ میں ابھی اس کو دیکھ رہا تھا، اتنے میں ایک اور بندہ آ گیا، یہ بندہ جو ہے اس سے بھی زیادہ خوبصورت، اس سے زیادہ طاقتور اور بڑے قد کا۔ اس نے پہلے سے کہا ادھر چلے جاؤ پاؤں کی طرف، تو وہ پہلا بندہ پاؤں کی طرف چلا گیا، اب یہ دوسرا بندہ میرے سر کی طرف کھڑا ہو گیا، اتنے میں فرشتے آ گئے سوال جواب والے۔ ان دونوں نے جو ہے نا کسی پرچی پر کچھ لکھا اور دوسرے خط کیے، ان کو رخصت کر دیا۔ مجھ سے تو پوچھا ہی کسی نے کچھ، مجھ سے تو کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کون لوگ ہیں؟ تو وہ جو سرانے کھڑا تھا نا اس نے کہا میں قرآن مجید ہوں۔ میں کیا ہوں؟ قرآن مجید ہوں، اور یہ جو پاؤں کی طرف ہے یہ نماز ہے، اور آپ فجر کی نماز ہمیشہ خود پڑھاتے تھے، آج یہ قرآن اور یہ نماز آپ کے کام آ گئے۔ اللہ اکبر۔ جنت کی طرف کھڑکیاں کھول دی گئیں۔ یہ باتیں کر کے مفتی صاحب تو بخاری شریف پڑھانا شروع ہو گئے، اور ایک ہفتے کے اندر اندر مفتی صاحب کی وفات ہو گئی۔ اللہ کی رحمت سے تو یہ امید ہے انشاءاللہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہوگا، لیکن اس سے ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے، اور وہ چیز یہ ہوتی ہے کہ جو قرآن کے ساتھ محبت کرتا ہے قرآن اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ یہ قرآن اس کو دنیا میں بھی کام آئے گا، موت کے وقت بھی کام آئے گا، قبر میں بھی قیامت آئے گا، اور قیامت میں بھی کام آئے گا۔ اور ابھی رمضان آ رہا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان کے روزے اور قرآن یہ دونوں سفارش کریں گے۔ قرآن کہے گا یا اللہ میں نے اس کو راتوں کو جگائے رکھا، اللہ سے مغفرت فرما دے،
اور رمضان کہے گا اے اللہ اس دن کو روزے رکھتا رہا، میں اس کی سفارش کرتا ہوں اے اللہ ایسی مغفرت فرما دیں، تو فیشفعان، ان دونوں کی سفارش قبول ہوگی اور اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ تو قیامت کے دن بھی قرآن کام آئے گا، قیامت کے دن بھی قرآن کام آئے گا۔ اور حدیث میں تو عجیب بات فرمائی گئی، فرمایا اللہ تعالیٰ حافظ قرآن سے فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ حافظ قرآن سے فرمائیں گے اقرا ورتقی، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات کو طے کرتا جا، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جیسے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا۔ فإن مقامک عند آخری آیت تقرأها، تمہارا مقام اس آخری آیت کے پاس ہے جو تم پڑھو گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن پاک کی آیات 6000 سے زیادہ ہیں۔ اب جس حافظ کو قرآن مجید یاد ہو اور اس کا احل حلال ہو حرام حرام ہو، اس نے قرآن پر عمل کیا ہو، اس کے حلال کو حلال سمجھا ہو، اس کے حرام کو حرام سمجھا ہو، تو یہ جو قرآن ہے یہ اس کو وہاں ترقیاں دے گا، وہاں ترقیاں دے گا۔ ایک عالم تھے ہمارے ملک کے، قرآن کی بڑی خدمت کی، قرآن کی بڑی خدمت کی، انہوں نے قرآن بیان کرتے تھے۔ ان کا ایک شاگرد تھے، وہ بھی فوت ہو گئے، اللہ ان کو حری کے رحمت فرمائے۔ میں ان کے پاس بیٹھا تھا، وہ کہنے لگے کہ میں نے استاد صاحب کو دیکھا موت کے بعد، استاد صاحب کو موت کے بعد میں نے دیکھا، وہ اپنے مدرسے میں تشریف لائیں۔ تو میں نے کہا حضرت کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ؟ تو کہنے لگے جب میں اللہ کے حضور حاضر ہوا، اللہ نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اللہ، وہ سینے سے کیسے لگایا؟ وہ کیا تجلی تھی ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے، شاید وہ بھی نہ سمجھ سکیں گے وہ کیا تجلی تھی، لیکن انہوں نے اس کو بیان یوں کیا، اللہ نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تو جو قرآن پڑھنے والا پڑھانے والا ہو، اللہ تعالیٰ ان کا اکرام فرماتے ہیں۔ ہمارا علاقہ جو ہے ہمارے قریب، ہم سے پہلا شہر، ہم تو منصیرہ کے رہنے والے ہیں، ہم سے پہلا شہر ابٹباد ہے۔ ابٹباد کے قریب ایک علاقہ ہے دم دوڑ، ایک قصبہ ہے، بڑا قصبہ ہے۔ وہاں ایک حضرت مولانا ایوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے، اللہ غریب کی رحمت کرے، بڑے بزرگ شخصیت تھے۔ جب انہوں نے مدرسہ چلایا، قرآن کریم کا حفظ کا مدرسہ کھولا، تو جیسے ہوتا ہے مدارس میں، مدرسے والوں کے پاس تو کچھ نہیں ہوتا اور عام لوگ تعاون کرتے ہیں تو ان کے تعاون سے مدرسے چلتے ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو ترغیب دی کہ بھائی مدرسہ ہے، قرآن مجید کا مدرسہ ہے، یہ آپ کے بچے ہیں، ان پر خرچ کرو، ان کے اخراجات اٹھاؤ۔ ایک آدمی مالدار آدمی تھا، اچھی خاصی اسامی تھا، اس نے کہا مولوی صاحب صبح دوپہر شام ان کے جو کھانے پینے کا سامان ہے وہ میں خود لاؤں گا اپنے گھر سے تیار کر کے، آپ اس سے مطمئن ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ بندہ صبح وہ کھانا لاتا بچوں کا، دوپہر وہ کھانا لاتا بچوں کا، شام کو کھانا لاتا بچوں کا، اور بچے کھانا کھاتے اور قرآن مجید حفظ کرتے۔ ایک دن بارش تھی اور بارش کی وجہ سے رات کو نا لیٹ ہو گیا، کھانا 10 بج گئے، رات کے 10 بج گئے، کھانا نہیں آیا۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، بچے تو بچے ہوتے ہیں، ان کی وہ سمجھ تو نہیں ہوتی، ادب آداب بھی اتنے جلدی نہیں سیکھتے۔ تو کسی بچے نے کہہ دیا ارے وہ ہمارا بیل جو تھا نا آج وہ کھانا نہیں لایا۔ وہ بندہ ذرا تھوڑا سا اچھا باڈی کا تھا، اچھے جسم کا بندہ تھا، تو کسی بچے نے یہ بات کہہ دی، ارے وہ ہمارا بیل جو ہے نا وہ کھانا نہیں لایا آج۔ تو بچوں کی زبان پر ایک بات آ گئی، ایک دلچسپی بن گئی۔ دوسرے نے بھی کہا میرا بیل کھانا نہیں لایا، تیسرے نے بھی کہا، وہ ایک شور مچ گیا ہمارا بیل کھانا نہیں لایا۔ بچے جو ہے نا ہنس بھی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہمارا بیل کھانا نہیں لایا۔ تو کسی محلے کے بندے نے یہ بات سن لی، اس کو غصہ آیا کہ یہ آدمی ان کی خدمت کرتا ہے، یہ اس کو بیل کہتے ہیں۔ وہ بندہ تھوڑی دیر بعد کھانا لے کر آ گیا اور اسے کھانا پیش کیا، بچوں نے کھانا کھایا، لیکن اس بندے نے شکایت لگا دی کہ آج آپ تاخیر سے آئے ہیں اور ان بچوں نے تو کہا ہمارا بیل نہیں آیا، ہمارا بیل کھانا نہیں لایا، یہ تو آپ بیل کہتے ہیں، ڈنگر کہتے ہیں۔ اس کو ناراضگی ہوئی کہ میں ان کی خدمت کرتا ہوں
اور یہ میرے اس قسم کی جو توہین کرتے ہیں، اس نے عطیہ کر لیا کہ میں آئندہ ان کی خدمت نہیں کروں گا۔ اسی ناراضگی میں واپس گیا اور سو گیا، تو رات کو خواب میں دیکھا قیامت قائم ہے اور لوگوں کے وزن اعمال ہو رہے ہیں، اور کوئی جنت کی طرف جا رہا ہے، کوئی جہنم کی طرف جا رہا ہے، اور اس کو بھی بھیج دیا گیا جاؤ پلسرات کی طرف۔ ابھی پلسرات کے کنارے آ کے کھڑا ہو گیا، اب ڈر رہا ہے کہ میرا کیا بنے گا، میں پلسرات کو کیسے پار کروں گا۔ اتنے میں وہ مدرسے کے بچے آئے اور وہ تو بس بھاگتے بھاگتے آئے اور آگے بھی دوڑنا شروع کر دیا انہوں نے، پلسرات کے اوپر بڑے اطمینان سے دوڑ رہے ہیں، جیسے ان کی جو ہے کھیل کود ہے، جیسے بچے کھیلتے کودتے ہیں پارکوں میں، اس طریقے سے بچے کھیلتے جا رہے ہیں اور پلسرات کے اوپر چڑھتے جا رہے ہیں خوشی خوشی اطمینان کے ساتھ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ آگے گئے تھے، ایک بچے نے کہا یار وہ ہمارا بیل پیچھے کھڑا ہوا تھا، اس کا پتہ کرو کیا ہوا۔ اب بچے پھر واپس آ گئے اور اس بندے کو پکڑا، اسے کہا چلو ہمارے ساتھ، چلو ہمارے ساتھ۔ اتنے میں اس کی آنکھ کھل گئی، اتنے میں آنکھ کھل گئی اور وہ کہنے لگا یہ مجھے جو کچھ بھی کہتے رہے، میں جب تک زندہ ہوں ان کی خدمت کروں گا، میں جب تک زندہ ہوں ان کی خدمت کروں گا۔ قرآن مجید کے پڑھنے والے بچے جو ہیں ان کی خدمت کرنے والوں کا بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ اس ملک کے اندر ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا عبداللطیف سیٹھی، گوجرانوالہ راہ والی کے رہنے والے تھے۔ وہاں ان کی گتے کی مل تھی۔ ان کا والد سکھ سے مسلمان ہوئے تھے، تو جب تک وہ زندہ رہے قرآن پاک کی خدمت اپنی جو ہے نا استطاعت کے مطابق کرتے رہے۔ جب ان کی موت کا وقت آیا تو بیٹوں سے کہا کہ بیٹا یہ قرآن مجید کی خدمت کرنا یہ بڑی فائدے کی چیز ہے۔ اچھا وہ عبداللطیف سیٹھی جو تھے، اللہ علیہ کی رحمت کرے، ان کو یہ بات سمجھ آ گئی۔ انہوں نے قرآن مجید کے مدارس قائم کرنے میں دلچسپی لی۔ وہ ہر جگہ جاتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں آدھا خرچہ میں کروں گا، آدھا تم کرنا، مدرسہ قرآن مجید کا مدرسہ قائم کرو۔ چنانچہ اس نے مدارس قائم کرائے۔ ہمارے شہر منصیرہ میں بھی ایک بڑا مدرسہ مادر القرآن الکریم اس نے قائم کیا۔ پھر اس نے اپنے ملک کے علاوہ سعودی عرب میں گیا، وہاں کے لوگوں سے اس نے یہ بات کی کہ آدھا خرچ میں برداشت کروں گا، آدھا خرچ تم برداشت کرو اور قرآن مجید کے مدارس قائم کرو۔ الحمدللہ وہاں کی حکومت نے بھی تعاون کیا، لوگوں نے بھی تعاون کیا، وہاں بھی مدارس قائم ہونے شروع ہو گئے، اور الحمدللہ بہت مدارس ہیں وہاں، بہت لوگ حفظ کرتے ہیں قرآن مجید کو۔ یہ جو اس زمانے میں اس کام کی بنیاد رکھی پاکستان کے اندر اور وہاں قرآن پاک کے مدارس قائم کرنے کی عبداللطیف سیٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی۔ میں نے اس شخص کو دیکھا ہے، بڑا روشن چہرہ تھا، سفید داڑھی تھی، صحت مند بندہ تھا، سفید داڑھی اور اس کے چہرے کے ساتھ داڑھی بہت خوبصورت لگتی تھی۔ اچھا پھر ہر وقت شخص نے موت آنی ہے، اس کی موت کا وقت آ گیا۔ حضرت مولانا ابوالحسین علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بڑے عالم تھے، عالم اسلام کی بڑی شخصیات میں سے ایک تھے۔ انہوں نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کراچی میں جب عبداللطیف سیٹھی کی موت کا وقت آیا تو میں ان کے کمرے میں موجود تھا، میں اس وقت ان کے ساتھ ان کے کمرے میں موجود تھا، اور وہ کمرہ نور سے بھرا ہوا تھا، کمرہ نور سے بھرا ہوا تھا۔ اللہ تیری شان، اللہ نے کیسا استقبال کیا ہوگا عبداللطیف سیٹھی کا۔ اس کی مل اب بھی موجود ہے، لیکن وہ ایک کام کر گیا، ایک کام کر گیا۔ تو میرے دوستو یہ قرآن پاک کی خدمت یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے۔ جو لوگ اس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ بہت خوش قسمت لوگ ہیں جو قرآن پاک کی خدمت کرتے ہیں۔ اللہ اپنے فضل و رحمت سے ہم سب کو قرآن مجید کا عشق نصیب فرما دے، اس کی محبت نصیب فرما دے، اور اس کی جو ہے نا خدمت کی توفیق نصیب فرما دے۔ جن لوگوں کا قرآن پاک کے ساتھ تعلق ہے اللہ ہمارے دل میں ان کی محبت ڈال دے،
اور ان کے لیے جذبہ خدمت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ یہ قرآن مجید دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے ہمیں دونوں جہانوں کی کامیابی نصیب فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری بہت بڑی سعادت ہے کہ الحمدللہ ہمارے مدیر حضرت مولانا عبدالکریم دامت برکاتہم کے ساتھ ہی ہمارے پورے اسلام آباد کے وفاق المدارس العربیہ کے مسئول حضرت مولانا ظہور احمد علوی صاحب بھی تشریف لائے۔ میں نے تو دعوت نہیں دی تھی، لیکن یہ میرے استاد محترم بھی ہیں حضرت مدیر صاحب، اور انہیں بھی ایک محبت تھی کہ میں اس گلدستے میں آؤں۔ اور سب سے پہلے میں نے قاعدہ جو ہے حضرت مدیر صاحب دامت برکاتہم سے پڑھا ہے، اور میری 2 تاریخ ہے حضرت کے گھر میں نے 1 سال رہ کر جو ہے حضرت نے مجھے خود پڑھایا، اور 2 کمرے ہوتے تھے اس وقت حضرت مدیر صاحب کے، یہاں F74 میں جامعہ قاسمیہ اس وقت نہیں تھا، تو ہم 14 کے لگ بھگ طالب علم تھے، تو 7 جو ہے حضرت کے کمرے میں رہتے تھے، 7 جو ہے باہر رہتے تھے، اور حضرت ہمیں خود پڑھاتے تھے۔ الحمدللہ اسی کے اللہ تعالیٰ نے جامعہ قاسمیہ ایک عظیم ادارے کوئی بنیاد بھی بنائی، تو آج وہ ہمارے یہاں اس جامعہ مسجد میں پہلی مرتبہ تشریف لائے، ان کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور انہی کے ساتھ ہمارے وفاق المدارس العربیہ جو پورے پاکستان میں ایک عالیشان بورڈ ہے اور اس کی مثال نہیں ہے، اسلام آباد کے مسئول اور ہمارے بزرگ عالم دین حضرت مولانا ظہور احمد علوی صاحب تشریف لائے، اور خاص طور پر انہی کے ساتھ تیسرے ہمارے مخدوم و مکرم حضرت مولانا نذیر احمد فاروقی صاحب جو G9 میں وہاں پر ایک ادارے کے مدیر بھی ہیں اور خطیب بھی ہیں، وہ بھی تشریف لائے۔ یقین جانیے یہ میری اور آپ کی سعادت ہے، اور خاص طور پر جن بزرگوں نے یہ جگہ بنائی، یہ بزرگ جو ہے جو آ رہے ہیں نا، یہ میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے، کسی کی دعا ہوگی، کسی کی کیا ہوگی؟ دعا ہوگی۔ ابھی آپ سے پہلے کس درد اور فکر کے ساتھ اپنے ملفوظات کا اظہار فرما رہے تھے ہمارے مخدوم و مکرم حضرت اقدس حضرت مولانا پیر قاسم منصور صاحب دامت برکاتہم۔ تو میں آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، ٹائم تو ہمارا پورا ہونے والا ہے، لیکن یہ بزرگ ہمارے تشریف لائے ہیں، تو ان کی تھوڑا ٹائم ان کو ہم دیں گے کہ یہ ہمیں ہماری اپنے قیمتی ملفوظات سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ سب سے پہلے میں حضرت اپنے مخدوم و مکرم اور میرے بھائی، میرے استاد، میرے مربی حضرت مولانا عبدالکریم صاحب دامت برکاتہم جو خطیب ہیں جامعہ مسجد الکوثر اور مدیر ہیں جامعہ قاسمیہ F74 اسلام آباد کے، وہ آئیں اور وہی پھر ان بزرگوں کو دعوت بھی دیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ قابل صد احترام حضرت مولانا ظہور احمد علوی صاحب مسئول وفاق المدارس اسلام آباد، یادگار اسلاف حضرت مولانا محمد نذیر احمد فاروقی صاحب زید مجدوہ اور دیگر علماء کرام، میزبان مکرم برادرم مفتی حفیظ الرحمان صاحب اور آپ تمام حضرات کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں قرآن کریم کی تعلیم کا آغاز کیا۔ خوش نصیب اور سعادت مند وہ لوگ ہیں جن کے بچوں نے آج قرآن کریم مکمل کیا۔ قرآن کریم کا ناظرہ پڑھنا بھی بڑی سعادت کی بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سینے میں قرآن نہیں وہ ایسا ہے جیسے ویران گھر ہو، خالی گھر ہو جس میں کوئی بسنے والے نہ ہوں، اور جس سینے میں قرآن ہے وہ ہے کہ وہ آباد گھر کے مانند ہے۔
اس لیے یہ بڑی سعادت مند میں ان بچوں کو، ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کو اور ان کے ساتھ معاونین کو، ان مسجد بنانے والوں کو اور یہاں اس مدرسے کے ساتھ مفتی صاحب کے ساتھ تعاون کرنے والوں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پھر زندگی رہی تو انشاءاللہ ملاقات رہے گی اور انشاءاللہ آپ سے ملتے رہیں گے۔ میں اب درخواست کرتا ہوں مسئول وفاق اور استاد العلماء حضرت مولانا ظہور احمد علوی صاحب سے، وہ ہمارے مہمان ہیں، میں انتہائی مشکور ہوں۔ اور یہ آپ ان حضرات کے اخلاص کو دیکھیں، 6 مہینے پہلے ان سے لوگ ٹائم لیتے ہیں، ٹائم نہیں ملتا، لیکن انہیں جب میں نے درخواست کی کہ ہم ایک دینی کام کے حوالے سے نکلنے والے تھے تو میں نے کہا جی اس مدرسے میں بھی حاضری دے دیں۔ انہوں نے محسوس تک بھی نہیں، یوں نہیں کیا کہ ہمیں دعوت نہیں، یہ نہیں فرمایا کہ ہم پہلے ٹائم نہیں، بلکہ یہ ساتھ چل پڑے۔ ان کا میں جتنا بھی مشکور ہوں کم ہے، یہ ان کا بڑا احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے اخلاص میں مزید ترقی نصیب فرمائے۔ یہ اسلام آباد کے ہمارے علماء کرام کے دونوں حضرات سرپرست اور یعنی قائد ہیں، جس طرف الحمدللہ یہ حکم کرتے ہیں، تمام کے تمام علماء کرام، تمام مسالک والے وہ اس دینی کام کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو میں حضرت علوی صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، اپنے نصائص سے ہمیں مستفید فرمائیں، اور اس کے بعد آخری بیان حضرت فاروقی صاحب کا ہوگا تو وہ پھر کچھ بات فرمائیں گے اور دعا ہوگی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وَيَتَدَارَسُونَهُ فِي مَا بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل صد احترام حضرات علماء کرام، حاضرین محترم، اس مبارک مجلس کے اندر ہم سب کی شرکت نہایت ہی مبارک ہے۔ اللہ تعالی ہماری بخشش کا اس کو ذریعہ ثابت فرمائے۔ ہمارے مخدوم و مکرم پیر طریقت حضرت مولانا قاسم منصور صاحب دامت برکاتہم مفید باتیں آپ سے بیان فرما رہے تھے، ان کے ارشادات ہو رہے تھے۔ اس کے بعد میری حاضری کا تو کوئی خاص معنی نہیں، سارے حضرات ایک مرتبہ محبت و شوق سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ یہ کتنی پیاری حدیث مبارک لکھی ہوئی ہے۔ ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علیہ صلاۃً۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے میرے قریب وہ ہوں گے جو درود پاک کی کثرت کرتے ہوں گے۔ اس لیے درود پاک کی کثرت کرنا چاہیے، بیٹھتے اٹھتے چلتے پھرتے۔ یہ دین کی درسگاہ ہے۔ مسجد نبوی شریف بھی قائم ہوئی، سب سے پہلے اس کے ساتھ
صفہ کی درسگاہ قائم کی گئی۔ تو یہ مساجد کے ساتھ یہ سلسلہ یہ تو لازم ملزوم ہے۔ تو مولانا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اللہ نے ان کو توفیق عطا فرمائی، اور حضرت مولانا عبد الکریم صاحب اس طرح کی دینی کاموں کی سرپرستی فرماتے ہیں، یہ خوش نصیبی کی بات ہے۔ پھر آپ لوگ جس میں قدمے درمے سخنے کسی طرح بھی شمولیت اختیار کرتے ہیں، آپ کی خوش نصیبی ہے۔ قطب عالم حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے یہ تبلیغی نصاب فضائل اعمال اس کی تعلیم آپ لوگ کرتے کراتے ہیں، فرمایا کہ یہ جو حدیث پاک ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ جس نے قرآن پاک پڑھا اور پڑھایا۔ تو فرمایا وہ پڑھانے والے تو اساتذہ کرام ہیں، تو پڑھنے والے تو طالب علم ہیں، اور پڑھانے والے اساتذہ کرام ہیں، بٹھانے والے منتظمین مدرسہ ہیں، لیکن فرمایا اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جو اس کے انتظام و انصرام کے لیے ماحول فراہم کرتے ہیں، اپنی جیب خاص سے تعاون کرتے ہیں، اور مدارس کا ہر طرح دفاع کرتے ہیں، یہ اس کے اندر شامل ہیں۔ تو اس لیے آپ سارے حضرات قابل مبارکباد ہیں۔ بس ایک حدیث پاک کا ترجمہ کرتا ہوں، اور ہمارے مختوم حضرت مولانا محمد نذیر فاروقی صاحب دامت برکاتہم آخری کلمات اور دعا جیسے ہمارے دوستوں کا پروگرام ہوگا وہ کرائیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے گھروں میں سے اللہ کے کسی گھر میں کوئی لوگ جمع نہیں ہوتے مگر جب وہ خیر کے لیے، خیر کے کام کے لیے جمع ہوتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ فِي مَا بَيْنَهُمْ، آپس میں درس و تدریس کا کام کرتے ہیں، پڑھنے پڑھانے کا شغل اختیار کرتے ہیں، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، ان پر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، اطمینان، سکون۔ لوگ پریشان پھر رہے ہیں، سکون نہیں ملتا، دولت بھی ہے، مال بھی ہے، کوٹھی بھی ہے، کار بھی ہے، بینک بیلنس بھی ہے، لیکن خودکشیاں بھی ہیں۔ لیکن یہ جو ماحول ہے، نزلت علیہم السکینہ، اللہ سکون کے سامان نصیب فرما دیتے ہیں، اور فرمایا وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور ارشاد فرمایا وحفتہم الملائکہ، اور اللہ کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اللہ کے فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں بڑے لوگ ان کے آگے پیچھے ہیں جی، ان کے لیے پروٹوکول ہوتا ہے۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یہ پروٹوکول فراہم کریں گے قیامت کے دن، ان کے دائیں اور بائیں، ان کے آگے اور پیچھے ان کا اعزاز بتانے کے لیے، بڑھانے کے لیے اللہ کے فرشتے ہوں گے، اور پتہ چلے گا کہ یہ بہت اہم شخصیت ہے۔ اور فرمایا حفتہم الملائکہ، اور وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ کے پاس جو لوگ ہیں ان کے سامنے اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ فلاں لوگ وہ مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، وہ پڑھنے پڑھانے کا کام کر رہے ہیں، وہ پڑھانے کا ماحول فراہم کرنے کا کام کر رہے ہیں، وہ اس دین کے کام کو فروغ دینے کے لیے اپنی توانائیاں خرچ کر رہے ہیں۔ تو یہ ذکر ہمارا کہاں ہو رہا ہے؟ آج کسی بڑے آدمی، کسی حکمران کے سامنے کسی کا ذکر آتا ہے کہ فلاں بڑا اچھا آدمی ہے، کیسے اچھا ہے وہ کوئی تفصیل بھی نہیں، تو کہتے کمال ہے بھائی، تم اتنا تمہارا اعزاز ہے کہ تمہارا ذکر وہاں پہ ہو رہا تھا، فلاں کی اتنے بڑے آدمی کی مجلس میں تمہارا ذکر ہو رہا تھا۔ لیکن فرمایا تمہارا ذکر اللہ کرنے، اللہ کی معصوم مخلوق، محفوظ مخلوق، گناہوں سے پاک مخلوق، اللہ کے ملائکہ، اللہ کے فرشتے، ان کے سامنے اللہ ذکر کرتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ ہیں میرے پسندیدہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کے ساتھ
آپ کی وابستگی اور مضبوط کرے، اور آپ اس انداز سے اس کام میں ہاتھ بٹائیں کہ آپ کا ذکر بھی فرشتوں کی مجلس میں اللہ رب العزت کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تشیل ہیں حسن آئے تشیل ہیں وہیں بیٹھے آج ادھر آ جائیں، دعا بھی کر لیں گے۔ دعا تو بعد میں استاد جی، پہلے تھوڑا تھوڑا ان کو ہدیہ بھی دینا ہے بچوں کو۔ کیا کوئی دستار بندی کر رہے ہیں؟ جی حضرت، پہلے حضرت کو کوئی یہ بھی دینا ہے، دستار بندی بھی استاد جی۔ پہلے کرنی ہے، بلا دیں۔ بیٹھ جائے نا، آپ بیٹھیں، آپ بیٹھیں۔ کر لیں، پہلے وہ کرنی ہے یا بعد میں کرنی ہے؟ پہلے کر لیں، پگڑیاں لے آئیں۔ الحمدللہ ہمارے اس ادارے دارالعلوم اکیڈمی میں میری عالیہ صاحبہ بھی پڑھاتی ہے، اور اس کے پاس 50 کے لگ بھگ بڑی عورتیں اور بڑی بچیاں ہیں، اور گھر ہی میں کلاس ہوتی ہے۔ الحمدللہ وہاں پر 10 بچیوں نے ناظرہ قرآن کریم مکمل کیا ہے، اور عورتوں کا پروگرام اوپر الحمدللہ شان و شوکت سے جاری ہے، اور وہاں پر کچھ ایسی عالمات صاحبات آئی ہیں، وہ ان سے بیانات اور دعا بھی اوپر ہی ہوگی۔ اور ہماری اس جامعہ مسجد میں دارالعلوم اکیڈمی کے نام سے ادارہ چل رہا ہے، تو 14 بچے ہیں جنہوں نے ناظرہ قرآن کریم مکمل کیا ہے۔ تو ابھی ان اکابرین کے دست شفقت بھی ان کے سروں پر رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام بچوں کو حفظ قرآن کریم کے لیے بھی قبول فرما لے، تاکہ ہماری پوری کلاس بن جائے گی الحمدللہ، تو حفظ کی کلاس بھی شروع ہو جائے گی۔ اور الحمدللہ میرے ساتھ 2 قاری صاحبان ہیں جو یہاں پر ابھی کام کر رہے ہیں، اور 2 معلمات ہیں جو کام کر رہی ہیں۔ یہ ہمارے دارالعلوم اکیڈمی کا مختصراً تعارف ہے، اور کام کر رہے ہیں۔ تو اس میں ہمارے کچھ دوست ہیں، ان کا تعاون ہے تو ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ تو ابھی میں ایک ایک نام بھی بولوں گا، اور یہ جو ہمارے اکابرین ہیں دست شفقت بھی رکھیں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہے ایک ایک کتاب بھی۔ سب سے پہلا بچہ ہے محمد اعجاز۔ یہ حضرات اکابرین کھڑے ہو جائیں۔ حضرت مولانا سلمان صاحب، مفتی عبداللہ ہزاروی صاحب دامت برکاتہم آگے تشریف لیں۔ مولانا آپ بھی آ جائیں۔ دوسرا محمد ابرار ہیں، یہ ساتھ ساتھ ایک ایک اگلا نام بھی پکارتے ہیں، اسحاق، محمد اسحاق، کتاب دے دیں۔ محمد احسان اللہ، ساتھ ساتھ آتے جائے بچوں۔ محمد علی، استاد جی آپ یہ ایک ایک ساتھ ساتھ دے چلیں۔ محمد سعد، محمد عاصم، یہ بھی دے۔ محمد سجاد شہزاد، کتاب بھی دینی جی جی آگے ہمیں آپ کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے ماشاء اللہ۔ کتاب اس کو دے محمد شہزاد، محمد سجاد، عاصم، حسان، عبد الخالق، یہ بھی لیجیے۔ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو یہ پکا نصیب ہوگا۔ ہاں یہ بھی لیجیے۔ ماشاء اللہ، یہ 7 کتابیں دیتے جائیں۔ یہ بھی لیجیے مولانا، آپ یہ ساتھ ساتھ دیتے جائیں۔ سلیمان ظفر، محمد شاہ، شعیب، حمزہ، عابد۔ ماشاءاللہ یہ اکابرین کے دست شفقت لگ رہے ہیں، تو ان بچوں کے والدین سے بھی یہی گزارش ہے کہ یہ جو دستار فضیلت ان کے سروں پر سجائی جا رہی ہے، اس کی لاج رکھتے ہوئے ان کو حفظ قرآن کے لیے بھی جو ہے منتخب کر دیں۔
کہ ماشاءاللہ مولانا عبدالخالق صاحب ہمارے دوست ہیں، ان کا یہ بچہ ہے، بڑی اچھی نعت بھی پڑھتا ہے اور قرآن بھی ماشاءاللہ 100 پارہ اس نے ابھی حفظ بھی کر لیا ہے۔ ماشاءاللہ بہت بہت ان اکابرین کا شکریہ۔ 10 منٹ بعد میں نے کہا 10 منٹ بعد فون کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات علماء کرام، میرے بزرگوں اور عزیز بچوں، آج ہم ایک مبارک مجلس میں شریک ہیں۔ میں اس موقع پر اپنے بزرگ دوست حضرت مولانا عبدالکریم صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایسی بابرکت مجلس میں حضرت مولانا ظہور احمد الوی صاحب اور مجھے بھی شریک کیا۔ یہ بڑی بابرکت مجلس ہے۔ ابھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب ان کے چہروں کی طرف دیکھیں اور ان کے سر پر جو تاج سجایا گیا ہے اس کی طرف بھی دیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمامۃ تاج العرب، امامہ عرب کا تاج ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پہلے زمانوں میں بادشاہوں کی تاج پوشی ہوتی تھی تو اس وقت بھی ان کو سارے بڑے لوگ مل کر، قوم کے، ملک کے بڑے لوگ مل کر اس کے سر پر تاج سجایا کرتے تھے۔ ہمارے کئی گدیوں میں، خانقاہوں میں ایک بزرگ جاتا ہے تو اس کے بعد ان کا جو اہل ہوتا ہے، ان کی اولاد میں سے، ان کے خاندان میں سے جو اس قابل ہوتا ہے اس کے سر پر بھی یہ پگڑی بندھاتے ہیں۔ اور ہمارے مدارس میں بھی جہاں لڑکے حفظ قرآن مکمل کرتے ہیں، دورہ حدیث مکمل کرتے ہیں، تو وہاں بھی یہ ان کے سروں پر یہ تاج سجایا جاتا ہے۔ ہمارے علماء میں بھی کہیں اگر کوئی آدمی اللہ کا پیارا ہوتا ہے تو اس کے بیٹے کے سر پر یہ تاج سجایا جاتا ہے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پگڑی جو ہے، جو آدمی پگڑی باندھتا ہے، ایک تو یہ پگڑی عرب کا تاج ہے، اور دوسرا فرمایا کہ اس پگڑی کے باندھنے کی وجہ سے 70 درجے حلم بڑھتا ہے، 70 درجے حلم بڑھتا ہے۔ یہ پگڑی آج ہم نے چھوٹے بچوں کے سر پر جو ہے نا، بزرگوں نے، یہ ہمارے استاد العلماء ہیں، پاکستان کی بڑی شخصیات میں سے ایک حضرت مولانا ظہور احمد الوی صاحب، یہ ہمارے پنڈی اسلام آباد کے علماء کے پیر ہیں، بزرگ ہیں، ان سے کئی ان کے مرید بھی ہیں۔ حضرت مولانا پیر قاسم منصور صاحب نقشبندی، یہ ہمارے حضرت مولانا عبدالکریم صاحب، یہ کئی مدرسوں کے اور علماء کے اور دینی تحریکوں کے روح رواں ہیں۔ ان کی موجودگی میں اس مسجد میں ہم نے ان بچوں کے سروں پر تاج رکھا ہے۔ آج یہاں رکھ رہے ہیں تو یہ بچے خوش ہیں، ان کو سارے دیکھ رہے ہیں، اور ان کے والدین بھی خوش ہوں گے۔ یقیناً یہ بچہ اب اس کے سر پر تاج جو ہے تو اب اس کے، اگر اس کا بھائی یا یہاں کے جو بچے ہیں وہ سارے ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، گھر جائیں گے تو ان کی والدہ بھی ان کو دیکھ کر خوش ہوگی۔ یہ ان پر ایک تاج سجایا گیا ہے، تو آج تو یہ خوشی ہے، قیامت کے منظر میں بھی ایک تاج جو ہے نا، تاج پوشی ہوگی۔ وہ منظر یہ ہے کہ قیامت کے دن
جو حافظ قرآن ہوگا اس کے سر پر ایک تاج سجایا جائے گا. اس کو دیکھ کر لوگ پوچھیں گے کہ یہ کون ہے جس کے سر پر اتنا بڑا تاج سجایا گیا ہے؟ تو لوگ کہیں گے کوئی نبی ہو سکتا ہے، کوئی صحابی ہو سکتا ہے، کوئی شہید ہو سکتا ہے. تو اعلان ہوگا کہ یہ نہ نبی ہے نہ ولی ہے، یہ وہ آدمی ہے کہ جس نے اپنے بچے کو قرآن کریم حفظ کرایا تھا، آج اس کے سر پر یہ تاج سجایا جا رہا ہے. وہ منظر بڑا زبردست ہوگا. آج ہم یہاں ہیں، وہاں انبیاء ہوں گے اور اللہ کا دربار ہوگا، انبیاء ہوں گے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہاں ہمارے سروں پر، ہماری اولاد کے سروں پر، وہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ تاج جو ہے نا اور یہ پگڑی ہمارے سروں پر رکھے. اور آج اس پگڑی کے بارے میں جو میں نے عرض کی ہے، ہمارے جو نمازی ساتھی ہیں کم از کم وہ پگڑی باندھیں. پگڑی کی اس کی اپنی ایک عظمت ہے، اس کا ایک رعب ہے. تو سروں پر پگڑی باندھیں، اس سے نماز میں فضیلت بھی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی پگڑی باندھی. ہمارے سارے اولیاء پگڑی باندھتے ہیں، امام پگڑی باندھتے ہیں، مشائخ پگڑی باندھتے ہیں، پیران کرام پگڑی باندھتے ہیں. اس لیے میں آپ حضرات سے اس مجلس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی پگڑی باندھیں. اور جو بچے انہوں نے جو ہے نا پگڑیاں باندھی ہیں، ان بچوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان بچوں کو، جیسے آج انہوں نے قرآن کریم ناظرہ پڑھنے کے بعد جو ہے نا وہ پگڑی باندھی ہے، اللہ ایک وقت آئے کہ یہ قرآن حفظ کریں، اسی مسجد میں یہ قرآن کے حافظ بنیں، اور پھر آگے اس مدرسے کو اللہ تعالیٰ اتنا پھیلائے کہ یہاں سے قرآن کے حافظ بھی، قرآن کے عالم بھی وہ دین پھیلانے کے لیے نکلیں. میں حضرت مولانا حفیظ الرحمان صاحب ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس علاقے میں آپ نے دین کی شمع روشن کی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو پورے اس علاقے میں اور آپ کے ساتھ جو منتظمین ساتھی ہیں اور مسجد کے ساتھ آپ کے جو ساتھی ہیں، اللہ سب کو اس علاقے کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے. یہ مساجد اور مدارس یہ سارے خیر پھیلاتے ہیں. صبح و شام دعائیں ہوتی ہیں، علاقے کے لیے دعائیں ہوتی ہیں. اور ویسے بھی مساجد اور مدارس میں کوئی قریب کا کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کسی کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، وہ مسجدوں میں آتے ہیں، آ کر دعائیں کرتے ہیں. اور کئی مدرسے ہیں تو وہاں جا کر صدقہ خیرات دے کر ان سے دعائیں کراتے ہیں. تو یہ خیر کا ذریعہ، مساجد اور مدارس خیر پھیلاتے ہیں الحمدللہ. تو ان مدارس اور مساجد کے ساتھ اپنا تعلق رکھنا چاہیے. یہی ہمارے لیے خیر کا ذریعہ ہے. اللہ اس سلسلے کو قیامت تک جاری و ساری رکھے. بس ہم اپنے لیے اپنی سعادت سمجھتے ہیں کہ ایسی مجلس میں آگے ہیں. حضرت مولانا الوی صاحب دعا فرمائیں گے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ کریم اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جن عزیز بچوں نے ناظرہ کلام پاک مکمل کیا، جن بچیوں نے ناظرہ کلام پاک مکمل کیا، ان سب کو حفظ کلام پاک کی دولت سے بھی مالا مال فرما. جتنے شرکاء مجلس تیرے بندے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، یا اللہ ہم سب کو اپنا سچا تعلق عطا فرما. اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا تعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت نصیب فرما. الہ العالمین اپنے دین کا پیار نصیب فرما. دین حق پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ارحم الراحمین اس درسگاہ کو تو چار چاند لگا دے. یا اللہ پاک الہ العالمین اسلام کی اشاعت، قرآن کی اشاعت یہاں سے عام فرما دے. الہ العالمین تیرے جتنے بندے یہاں موجود ہیں سب کی دین و دنیا کی نیک و جائز حاجات کو پورا فرما. جتنی دل کی ان کی آسیں مرادیں ہیں یا اللہ اپنے کرم عنایت سے تو پورا فرما. الہ العالمین ہمارے مولانا مفتی حفیظ الرحمان صاحب کی جتنے دینی پروگرام تشنہ تکمیل ہیں ان کو خوبی کے ساتھ پایا تکمیل تک پہنچا. الہ العالمین ساری مجلس سے تو راضی ہو جا، ہم سب سے تو راضی ہو جا. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجع عندنا من اعمالنا.
अल्लाहुम्मा मग़फ़िरतुका औसअ मिन ज़ुनूबिना व रहमतुका अर्जा इंदना मिन अमालिना। अल्लाहुम्मा मग़फ़िरतुका औसअ मिन ज़ुनूबिना व रहमतुका अर्जा इंदना मिन अमालिना। इलाहुल आलमीन, दीन की ये दरसगाहें या अल्लाह जहाँ कहीं कायम है या अल्लाह, दीन के मदारिस अहले हक़ के जहाँ कहीं कायम है या अल्लाह, अंदरून बैरून से तू उनकी हिफाजत फरमा, रोज़ बरोज़ इनको तू तरक्यात नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन, इनके ख़िलाफ़ चलने वाली मसमूम हवाओं के रुखों को तू बदल दे। इलाहुल आलमीन अर्हमर राहिमीन मुजीब साइलीन, और ये काम जहाँ जहाँ हो रहा है या अल्लाह, इलाहुल आलमीन को तरक्यात नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन, सारे शुरका मजलिस हम सब की तवानाइयों को दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा। हम सब की तवानाइयों को और जो कुछ हमारे हाथों में है या अल्लाह, उसको दीन हक़ की खिदमत के लिए तो कबूल फरमा। वमा ज़ालिका अलल्लाह बिअज़ीज़ व सल्लल्लाहु अला हबीबी खैर खल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।